لوگ کہتے ہیں جی رائے گئے تھے، چلا لگایا تھا، بڑا سکون آیا تھا۔ حاجی صاحب یہ کہتا بڑا سکون آیا، ہمیں اپنی محنت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے رائے۔ یہ تو یوں کہتا، اگر ہم رائے والوں کے کو ہوش ہوتا، اس پہ کوئی صحیح محنت ہو جاتی، وہ یوں کہتا ارے رائے والو میں تو تہجد پڑھتا تھا، اشراق چاشت پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، ذکر وظائف کرتا تھا، بڑے سکون میں رہ رہا تھا، میں رائے آ کے چلا کیا دیا، تم نے تو میرا سکون اجاڑ دیا، میری تو نیند اجڑ گئی، پہلے میں چین کی نیند سوتا تھا، تم نے مجھے کیا لگا دی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہائے میں کیسے کھینچوں، ہائے ہائے نکلتی ہائے۔ پھر ہم سمجھتے کہ ہم رائے والے یہاں کچھ کر رہے۔ وہ درد جو نبی علیہ السلام کو راتوں بے چین رکھتا تھا، ان کو ایک ایک قبیلے کے پیچھے پھراتا تھا، کبھی طائف جا رہے لوگ، حج کو آ رہے، مینا کے خیموں میں میرے اور آپ کے نبی من خیمہ الى خیمہ، من خیمہ الى خیمہ چکر لگا رہے، خیمہ والے تانا دے رہے، تکلیف دے رہے، اور میرا اور آپ کا نبی پھر لگا ہوا ہے، لگا۔ اب وہ تکلیفیں بتانے کا وقت نہیں رہا، وہ مال مویشی بیچنا، منڈیاں لگاتے تھے، میرے اور آپ کے نبی وہاں جا رہے، کھڑے ایک منڈی میں دعوت دے رہے، کوئی مچھلی پھینک رہا، کوئی تھوک پھینک رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، حتی انتصف النہار، آدھا دن گزر گیا، آدھا دن۔ ایک لڑکی آئی، پیالہ لے کے پانی پلایا، اور آپ نے ہاتھ منہ دھوئے پانی پیا۔ ایک آدمی کہتا ہے اپنے ساتھی کو سارے لوگ تو اسے تکلیف پہنچا رہے، اور یہ لڑکی پانی پلانے لے آئی، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بتایا یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے، مکے جیسا مبارک وطن شہر بیت اللہ چھوڑ یثرب چلے، وہاں جا کے قبائل کے پیچھے پھرے، کبھی ابوا، کبھی بوا، بنو مستلق، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو فلان، بنو فلان کا دن، حتیٰ کہ آپ کا رنگ بدل گیا۔ ایک سفر سے واپس آئے، پہلے مسجد، پھر حضرت فاطمہ کے گھر، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، پیشانی پہ بوسہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رو پڑی فقط۔ آپ نے پوچھا بیٹی ما یبکی کے یا فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ بیٹی نے عرض کیا قد شہب لونک وخلولقت ثیابک، آپ کا رنگ بدل گیا، کپڑے میلے پرانے ہو گئے، کس نے مجھے رلایا؟ آپ نے کہا بیٹی رو نہ، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کے بھیجا ہے، یبلغ حیث یبلغ اللیل، یبلغ حیث وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار، یہ وہاں پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، وہاں پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ حال یہ ہو چکا اور عزائم یہ ہے، اور میرا عزم اپنے ہمسائے، اپنے محلے، اپنے شہر، ان کو بھی ہدایت پہ کھینچنے کا نہ ہو تو پھر نبی کے ساتھ مطابقت کیسے ہوئی، نبی کی اطاعت کیا ہوئی، نبی کا اتباع کیا ہوا؟ آپ اطاعت دو قسم کی ہے، آج ایک قسم کی اطاعت یاد رہی، دوسری ہم بھول گئے۔ ایک ہے عبادات میں اطاعت، نماز ویسے پڑھے جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، روزہ ویسے رکھا، کھانا کھایا، پانی پیا، لباس، شکل شباہت، سونا اٹھنا، ایک یہ اطاعت۔ اور ایک اطاعت ہے مقصد میں، ساری دنیا میں آپ نے دین کیسے پھیلایا، دین کی خاطر، دین پھیلانے کی خاطر کیا کیا قربانیاں دے گئے، مشرق مغرب شمال جنوب پھیلے، ایک ایک کے پیچھے پھرے ہیں، اور کتنا پھرے ہیں، بے تاب ہو کے پھرے، دیوانہ وار پھرے۔ ایک ہے اس میں اطاعت، نبی کا اتباع عبادات میں بھی کریں گے، مقصد
میں بھی کرے. مقصد میں اتباع کرنے ہی سے تو ساری دنیا میں دین آتا ہے. صرف عبادات میں اتباع کر لیا، تھوڑے دنوں میں یہ آگے فوت ہو گیا، سیٹ خالی ہو گئی. اسی لیے تو آج ساری دنیا میں بے دینی ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع مقصد میں چھوڑ دی ہم نے. وظیفے سنت والے کرتے ہیں، رات کو آیت الکرسی پڑھی، سورۃ ملک پڑھی، تسبیحات فاطمہ پڑھی، صبح کو اٹھے اور تہجد پڑھی، سنت کے مطابق وضو، مسواک اور اشراق، سنت کے مطابق کھانا، اور اس کے بعد چل اپنے کاروبار میں لگ گئے، مال کمانے میں لگ گئے. میرے نبی کا سارا دن کیسے گزرتا تھا؟ میرے نبی کی راتیں سارا دن، ساری رات کیسے راتیں گزرتی تھیں؟ اس میں اتباع ہم صاحب ہو گیا، بھول ہو گئی. جو ہو گیا ہم اسی پہ ندامت کریں، اللہ کے ہاں شرمندہ ہو جائیں کہ اللہ میں شرمسار ہوں، تیری نعمتیں کھاتا رہا اور کی طرف بھاگتا رہا، تیرے بندوں کی خیر خواہی، تیرے نبی کی امت، اس کو صحیح رخ پہ لانا یہ چھوڑ دیا، امت گمراہی کے دروازوں پہ جا کھڑی. مجھ سے قصور ہوا، مجھ سے ظلم ہوا، ظلم عظیم ہوا، جرم عظیم. پیارے بھائیوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کیا ہمیں یہ زیبا ہے؟ بڑے درد سے ہے آج امت کے پاس نفلی وظائف کے لیے وقت ہے. انسانیت کو فرائض پہ ڈالنا، ایمان کی طرف کھینچنا، جو کفر کے قریب پہنچ گئی، اب اگلا قدم اٹھایا تو گیا کفر میں، ان کو کھینچنا ہم بھول بھال گئے. حالانکہ مفتیوں سے پوچھو، ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے اندھا کنویں میں گر رہا ہو، اسے پتا ہے کہ وہ کنویں کی بالکل برابر جا رہا ہے سیدھ میں، اگر میں نماز پڑھتا رہا تو وہ کنویں میں گر کے مر جائے گا. مفتیوں سے پوچھو، نماز پڑھتا رہے یا نماز توڑ کے اندھے کو بچائے؟ مفتیوں سے یہی کہتے ہیں، فرض نماز توڑ کے اندھے کو بچائے. یہاں نفل وظیفے بہت مبارک، بہت مبارک، ہم اس کو ہلکا ہرگز نہیں کہیں گے. دین کے کسی بھی حکم کو کبھی ہلکا کر کے نہیں پیش کرنا. وہ مبارک محنت جس کے لیے امام الانبیاء تکلیفیں اٹھائیں، اس محنت کو بھول بھال گئے اور اپنی عبادات کر لی اور کھا لیا، پی لیا، پیسہ کما لیا، زندگی گزر. ہمیں شرم آنی چاہیے، یقیناً شرم آنی چاہیے، آئندہ زندگی بدلنی چاہیے. ہم یہاں یہ جو اجتماع ہے، اپنا بھی اور پوری امت کا پیشہ بدل دینا چاہتے ہیں، کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں، مقصد بدل دینا چاہتے ہیں، زندگی کا رخ بدل دینا چاہتے ہیں، زندگی کا دھارا بدل دینا چاہتے ہیں. قوم کی قسمت چمک جائے، ہم وہ محنت کرنا چاہتے ہیں. قوم کی تقدیر بدل جائے، ہم وہ مبارک محنت پہ امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں قسمت بدلیں گے کسی کی، ہم نہیں تقدیر بدل سکتے کسی کی، ہم اپنی نہیں بدل سکتے تو کسی کی کیا. ہم تو وہ محنت کریں گے، اللہ کو رحم آئے اور اللہ ان کی قسمت بدلے. جیسے امام الانبیاء کی محنت اللہ نے قبول فرما کر امام الانبیاء کے ذریعے اللہ نے امت کی انسانیت کی قسمت پلٹ جہنم کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیے. وہ کس محنت سے بنائے، ہم وہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تبلیغ والے، کلمہ سکھا دیتے ہیں، نماز سکھا دیتے ہیں. کلمہ نماز تو سکھائی دیتے ہیں. ایک آدمی ہمارے پاس آئے، کلمہ نہ آتا ہو، نماز نہ آتی ہو، تو اس کو سکھائیں نا. لیکن ہم ان کو کلمہ نماز سکھانے کے لیے نہیں یہاں جمع کر رہے. اچھی طرح سمجھیں، نماز تو اپنے محلے میں بیٹھ کر وہی کسی امام صاحب سے سیکھی جاتی. ہم تو نبی پاک علیہ السلام والی مبارک محنت کا محنتی بنانا چاہتے ہیں، جس محنت سے قوموں کی قسمت پلٹتی ہے، قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، امیروں، وزیروں، فقیروں، بادشاہوں کو ہدایت ملتی ہے، جہنم میں جانے والے جنت کے وارث بنتے ہیں. ہم وہ محنت کا محنتی ہر ایک کو بنا دینا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، پیشہ بدلنا چاہتے ہیں، کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں.
نبیوں والے مبارک محنت کے ذریعے اللہ انسانوں کی ہدایت کے دروازے کھولتے، کشادہ کرتے. یہ کیا مطابقت. درد سے فرماتے تھے مسلمان کی زندگی میں نہ ہجرت کی شان ہو نہ نصرت کی شان ہو. یہ کیسی مسلمانی ہے. ایک امتی نہ دین پھیلانے کے لیے ہجرت کی شان ہو نہ ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی شان ہو. باپ کا حادثہ ہو جائے، بیٹا اس کو اسپتال میں پہنچانے کو تیار نہیں اور ہسپتال میں پہنچانے والے کی مدد کو بھی تیار نہیں. یہ کیسا بیٹا ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی پھیلانے کے لیے ہجرت سے بھی خالی ہو اور دین پھیلانے والوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر کے انسانوں کو ہدایت کی طرف کھینچنا اس کی نصرت سے بھی خالی ہو. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی مسلمان. سوچو، میں بھی سوچوں کیا کروں، کیا کہوں کیا نہ کہوں. میں کیسے عرض کر دوں کہ میری اور آپ کی زندگی اگر امام الانبیاء کے کام پہ گزر جائے یقیناً یہ زندگی قابل رشک ہوگی. حشر میں پتہ چلے گا جب ہزاروں کے برابر نیکیاں آپ کے میرے اعمال نامے میں آئیں گی، مزہ تب آئے گا. اس لیے پیارے بھائیوں، پیارے بھائی، چلو ایک حدیث سنا. حدیث میں آتا ہے ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے حبیب، میرا گھر والا اللہ کے راستے میں چلا. جب وہ گھر میں تھا میں اس کے برابر نیکیاں کرتی تھی. جب وہ نماز کی نیت باندھتا میں برابر کھڑی. جتنی دیر رات کو یا دن کو وہ نماز پڑھتا تھا میں بھی پڑھتا. جتنے روزے وہ رکھتا تھا میں بھی رکھتا. جتنا ذکر عبادت وہ کرتا میں برابر کا کرتا. اب وہ چلا گیا اللہ کے راستے میں. مجھے وہ عمل بتا دو کہ میں اس کے ثواب کے برابر پہنچ جاؤں. جیسے ہوتا ہے نا بھی شراب پڑھ لو تو آج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. عمل ہوتا ہے یہ عمل کرو گے تو اس کے برابر ثواب. وہ عمل پوچھنے آئی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے اے فلانے کی ماں، کیا تو طاقت رکھتی ہے کہ تو نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، بیٹھے نہ، روزہ رکھ لے، افطار نہ کرے. جس دن وہ گیا تھا اس دن سحری کھانی ہے. جب وہ اللہ کے راستے سے واپس آئے گا پھر افطار کرنا ہے. جب وہ گیا تھا تکبیر تحریمہ کہنی ہے. جب وہ واپس آئے گا تب سلام پھیرنا ہے. اور اس دوران ذکر کرتی رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے، چپ نہیں کرنا، لگی رہنا ہے. کیا تو یہ کر سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی لا اطیق ذالک یا رسول اللہ، میں تو ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے اگر تو ایسا کر بھی لے اس جانے والے کے اجر کا 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. میں کیسے بتا دوں اللہ کے راستے میں نکلنے پہ کیا کیا انعام اللہ دیتا ہے، کتنا دیتا ہے. فرض کا زندہ کرنا مجدد الفسانی کہتے ہیں 1000 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے. میرے پاس مجدد صاحب کی کتاب موجود ہے، اس میں عربی کا وہ لکھا ہوا موجود ہے. 1000 سالہ نفلی عبادت تمہارے ذریعے سے فرائض زندہ ہوں، نمازیں اور روزے، حج، زکات، مزہ آیا.